إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 اونٹنیاں ہیں اور میری ایک ہی اونٹنی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی مجھے دے دے اور مجھے دباتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس نے تجھ سے اونٹنی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سارے شریک جو ہوتے ہیں وہ بعض پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ بہت کم ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب عبادت کر رہے تھے تو اچانک ان پر 2 آدمی دیوار فلانگ کر داخل ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لیجیے، تو داؤد علیہ السلام اس سے گھبرا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ وقت 24 گھنٹوں کا جو وقت ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ زندگی جو ایک منظم طریقے سے اصول پسندی کے ساتھ گزرے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے 24 گھنٹے تقسیم کیے تھے، بلکہ پورا ہفتہ انہوں نے تقسیم کیا تھا۔ 2 دن وہ صرف عبادت کرتے تھے اور 2 دن رعایا کے معاملات نپٹاتے تھے، اور 2 دن ہفتے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنا وقت اس طریقے سے تقسیم کیا تھا، منظم طریقے سے، کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ان کے گھر میں ذکر سے خالی نہیں رہتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ تو یہ 2 دن جو تھے یہ صرف عبادت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور اس میں داؤد علیہ السلام نے اپنے جو باڈی گارڈ تھے یا جو بھی تھے ان کو ہدایت کی تھی کہ ان 2 دنوں میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دیں۔ چنانچہ یہ 2 دن میں اپنی عبادت میں مصروف تھے تو اچانک وہ آدمی دیوار پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، تو داؤد علیہ السلام گھبرا اٹھے کہ باہر پر سیکورٹی گارڈ ہیں، اگر یہ انسان ہوتے تو وہاں سے آتے، اور دیوار بھی بہت اونچی تھی، کسی انسان کے بس میں نہیں تھا اس کو پھلانگنا۔ تو جب وہ دیوار پھلانگ کر سیدھے اندر داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام اس سے گھبرا اٹھے کہ یہ انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتے تو یہ دروازے سے آتے، لہٰذا ان کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسان ہیں اور ہمیں ایک اہم مسئلہ پیش آیا ہے، اور اس مسئلے میں ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ تو جب انہوں نے یہ تفصیل بتائی تو داؤد علیہ السلام تھوڑے سے وہ سہم گئے کہ اب یہ انسانی ہے۔ مسئلہ کیا تھا ان کا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا، ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ۔ یہ 2 آدمی تھے، مشترکہ کاروبار کرتے تھے، اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک کے پاس 99 اونٹنیاں تھیں
اور ایک کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی. تو یہ جس کے پاس 99 اونٹنیاں تھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ایک لے کر بھی میں 100 پوری کر لوں. تو اس کو زور زبردستی دباؤ ڈال رہا تھا اور جھگڑا کر رہا تھا. تو یہ مقدمہ لے کر وہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. کہتے ہیں یہ میرا بھائی جو ہے جس کے اوپر 99 اونٹنیاں ہیں یہ اس میری ایک اونٹنی کے پیچھے پڑ گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ تو یہ بھی میرے حوالے کر دے. اور بعض مفسرین نے کہا ہے یہاں اونٹنی سے یہ اونٹنی مراد نہیں بلکہ یہاں اس سے بیوی مراد ہے کہ اس آدمی کی 99 بیویاں تھیں اور اس کے پاس ایک ہی بیوی تھی اور وہ 99 بیویوں والا کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دے. یہ بھی مفسرین نے مطلب بیان کیا. بہرحال جب داؤد علیہ السلام نے یہ تفصیل سنی قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ. یہ آدمی جس کے پاس 99 اونٹنیاں ہیں یہ تجھ سے ایک اونٹنی کا سوال کر کے یہ اس کو بھی لے کر یہ در حقیقت تم پر ظلم کر رہا ہے. یعنی یہ ناحق تجھ پر ظلم کر رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور یہ اکثر جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور ظلم کرتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر ایمان ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور وہ بہت کم ہیں. جو انصاف کے ساتھ برابر کی تقسیم کرتے ہوں ایسے بہت کم ہیں. اکثر جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ منافع مجھے زیادہ ملے, محنت میں کم کروں اور منافع مجھے زیادہ ملے. تو فرمایا کہ یہ اکثر شرکاء کی یہی عادت ہوتی ہے. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّا مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. اور داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے. وہ فوراً استغفار کرنے لگے اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور توبہ کرنے لگے. اب یہاں پہ ایک مشکل مرحلہ یہ پیش آیا کہ داؤد علیہ السلام ایک مقدمہ سن رہے تھے, اس کے درمیان فیصلہ انہوں نے کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد فوراً وہ استغفار کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے. یہ استغفار کیوں کیا؟ بہت ساری باتیں مفسرین نے کہی ہیں. یہودیوں نے الزام لگایا کہ داؤد علیہ السلام سے یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ اس وقت ان کی مجلس میں اوریا جو ان کا جنرل تھا اس کی بیوی وہاں موجود تھی. تو داؤد علیہ السلام کو اس پر نظر پڑی اور وہ اپنے اوپر مطلب کنٹرول نہیں کر پائے اور کئی قسم کے خیالات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے. یہ یہودیوں نے اس سے بھی بڑے بڑے الزام لگائے ہیں داؤد علیہ السلام پر. تو بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں داؤد علیہ السلام سے لغزش کیا ہوئی؟ کہا جب داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ پروردگار میں نے اپنا وقت جو ہے بڑے منظم طریقے سے میں نے اس کو متعین کیا ہے, میں اپنے مملکت کا جو انتظام ہے میں نے بڑے بہترین طریقے سے اس نے ترتیب سے میں نے اس کو منظم کیا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوئی کہ یہ سارا میری توفیق سے تم کر سکتے ہو, تمہیں یہ میری طرف منسوب کرنا چاہیے تھا اپنی طرف نہیں. تاکہ تمہیں اپنی علم پر اور اپنے اس پر اتنا زیادہ اعتماد ہے تو میں تجھے آزما کر دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنی مدد ہاتھ اٹھا لوں گا تو کیسے تم اپنا انتظام سنبھالو گے, اس کی میں آزمائش میں تم کو ڈالتا ہوں. کہا کہ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ جب وہ عبادت کر رہے تھے یکسو ہو کر اللہ کو یاد کر رہے تھے
تو فوراً وہ آدمی دیوار پھلانتے ہوئے اندر آئے، اور جب وہ اندر آئے تو داؤد علیہ السلام پورے طریقے سے ان کے اس مسئلے میں منہمک ہوئے، اور اس اثنا میں اللہ کی عبادت سے وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ میری توفیق سے، اگر میں اپنی توفیق کا ہاتھ تھوڑی دیر اٹھا لوں تو تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ انتظام کو اور زندگی کے اوقات کو بالکل صحیح اور منظم طریقے سے گزار سکو۔ تو داؤد علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ واقعتاً مجھ سے یہ لغزش ہوئی، معمولی لغزش ہوئی کہ میں نے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اللہ کی توفیق کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنے قابلیت کی طرف منسوب کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے۔ تو فوراً وہ استغفار کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ بہرحال اس فیصلے کا حل کیا بتا دیا اس کی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے، صرف اتنا بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو ساتھی ہے یہ در حقیقت تم پر ظلم کر رہا ہے اور یہ ناحق پر ہے۔ اس کے بعد کیا فیصلہ ان کے درمیان کیا اس کی تفصیل یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ